رضا امام کی مجبوری نہیں ہے، ولی عہدی امام کی مجبوری نہیں ہے، امام کا اختیار ہے، بلکہ یہ مکالمہ محفوظ رہنا چاہیے کہ خدا جسے عہدہ و منصب دیتا وہ مجبور نہیں ہوتا، صاحب اختیار ہوتا ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا، وہ صاحب اختیار ہوتا۔ مجبوری تو وہاں ہے کہ جہاں جہل ہے، اور جہاں علم ہے وہیں اختیار ہے، جہاں علم ہے وہیں اختیار ہے۔ تو یہ ولی عہدی امام کا اختیار تھا، اور اس کے لیے میں نے دو حوالے دیے، ایک مولانا عبدالکلام آزاد کہ جنہوں نے ولی عہدی امام رضا کے اوپر ایک کتابچہ لکھا، اور اس میں انہوں نے اس امر کو ثابت کیا کہ امام نے اس ولی عہدی کو کیوں قبول کیا۔ اور دوسرا ایک کتابچہ مولانا سید ابن حسن جارجوی علی اللہ مقامہ نے لکھا کہ عہد مامون اور امام علی بن موسی رضا صلوات اللہ وسلام علیہ، تو وہ جو عہد ہارون کے اندر فلسفہ یونان کو عربی زبان میں منتقل کیا جا رہا تھا، اور اس کا نتیجہ عہد مامون میں یہ نکل رہا تھا کہ قرآن کی تفسیر فلسفہ یونان کی مہر اور کسوٹی پہ کسی جا رہی تھی، یعنی بدلموس فلسفی کے اوپر قرآن کی تفسیر کو کسا جا رہا تھا، اور یوں تفسیر میں اسرائیلیات داخل ہو رہی تھی، تفسیر میں اسرائیلیات داخل ہو رہی تھی۔ اس کا ایک شاہکار یہ ہے کہ وہاں یہی طے نہیں ہو سکا تھا کہ آدم کو جس شجر کے پاس جانے سے منع کیا تھا اس شجر کی کیفیت اصلی کیا تھی، تو وہاں انہوں نے یہ فلسفہ یونان کے تحت آئے اور وہ مادے سے نہ نکل سکے، تو انہوں نے آدم نے دانہ گندم کو کھایا، اور وہ دانہ گندم بہشت میں کیسے پہنچا اس کے لیے پھر ایک راستہ ان کو بنانا پڑا، لیکن اصل منزل یہ تلاش نہ کر سکے وہ کہ آدم استحقاق بہشت سے محروم کیوں ہوئے۔ محروم فقط اس لیے ہوئے کہ جس سرش کی بنیاد کے اوپر آدم کو فضیلت ملی تھی، تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ قرار پائے تھی، اور جب منزل امتحان کو سر کر دیا تو بہشت آدم نے مانگی نہیں تھی، آدم کا حق استحقاق قرار پایا تھا۔ تو خالق نے کہا کہ اگر اس کی لگامیں ڈھیل پا گئی تو تم اس استحقاق سے محروم ہو جاؤ گے، اور اگر اس کی لگامیں کسی رہی تو یہ بہشت تمہارا استحقاق رہے گا۔ یہ آغاز میں مشاہدے کی منزل تھی۔ قرآن میں انبیاء کے تمام قصص انسان کے نفس کی کیفیت مشاہدہ کو جلا دیتے ہیں، تاکہ انسان، ہر عہد کا انسان اس میں اپنی زندگی کو تلاش کرے۔ تو آدم جب اس شجر کے قریب پہنچے تو کہا آدم اب اس استحقاق سے تم محروم ہو گئے۔ تو قرآن میں آدم نے توبہ کی منزل پہ جو کلمات زبان پہ جاری کیے، تو کہیں یہ نہیں ملا مجھے کہ کہا ہو کہ میں نے دانہ گندم کو کھا لیا، مجھے معاف کر دیا۔ قرآن نے تو بس اتنا کہا کہ آدم نے توبہ کی منزل پہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو جو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے وہ بوئے بہشت نہیں سونگھ سکے گا، لیکن جو اس میں عدالت لے آئے گا بہشت اس کا حق استحقاق قرار پائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مرحلہ تھا
کہ جو وہاں چھڑا ہوا تھا دربار مامون کے اندر، اور امام نے اس ولی عہدی کو قبول کیا، اور ولی عہدی کو قبول کر کر امام نے اسرائیلیات کے اوپر بند باندھا، اسرائیلیات کے اوپر بند باندھا، اور تفسیر کو مبنی بر حقیقت بنایا، تفسیر کو مبنی بر حقیقت بنایا، جس کے جواہر آج ہمارے یہاں ملتے ہیں کہ اگر آئنسٹائن اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر بات کرتا ہے تو ہمارے یہاں جب معراج کے لیے حاشیہ لگایا جاتا ہے تو اس حاشیے کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جانے والا گیا کیسے سے، جانے والا گیا کیسے سے۔ جوں دنیا ارتقاء کی منازل طے کرتی چلی جائے گی، اس کے معارف کے اندر بھی بلندی آتی چلی جائے گی، اس کے معارف کے اندر بھی بلندی آتی چلی جائے گی۔ بلکہ یوں کہیے کہ ہر سانس کے ساتھ اگر انسان چاہے، یہ اختیار انسان کے پاس کہ اگر وہ طلب علم رکھتا ہے تو ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ وہ ایک سر واہ کر سکتا ہے، یعنی ایک راز کو منکشف کر سکتا ہے، ایک راز کو کھول سکتا ہے، ایک راز کو حویدہ کر سکتا ہے۔ یعنی کل تلک انسان نے مریخ کا نام سنا تھا، کل تلک انسان نے مریخ کا نام سنا تھا، لیکن آج انسان مریخ کی جستجو اور تلاش ہے۔ یعنی جب اس کو یہ انفارمیشن ملی کہ مریخ زمین کے قریب سے گزر رہا ہے تو اب اس کی جستجو اور تلاش بڑھی، اور کوئی آبزرویٹری کے اندر گیا اور کسی نے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس منظر کو دیکھا کہ مریخ زمین کے قریب سے کیسے گزر رہا ہے، تو جس نے دیکھ لیا اس پر سر واہ ہو گئی، اور جس نے نہیں دیکھا اس کے اوپر وہ راز منکشف نہیں ہو سکا۔ تو جس نے دیکھ لیا اس کا دائرہ حیرت ٹوٹ گیا، لیکن جس نے دیکھا نہیں اس کا دائرہ حیرت پھیل گیا۔ تو آپ چوتھی مجلس میں نے کہا تھا کہ جب دائرہ حیرت پھیلتا ہے تو تصور توحید بھی پھیل جاتا ہے، لیکن جب دائرہ حیرت ٹوٹتا ہے تو حیات نقطہ وحدت پر آ کر قیام کر لیتی ہے۔ لیکن دائرہ حیرت جب تک نہیں ٹوٹتا کہ جب تک درمیان میں کوئی سورس نہ آ جائے، جب تک درمیان میں کوئی واسطہ نہ آ جائے، جب تک درمیان میں کوئی خبر دینے والا نہ آ جائے۔ تو اب آپ اس امر کو واضح طور کے اوپر محفوظ رکھیں کہ اگر درمیان میں حیات سورس نہ ہو تو حیرت کا دائرہ پھیلتا چلا جائے، لیکن درمیان میں حیات اگر سورس آ جائے تو حیرت کا دائرہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ تو جوں دائرہ حیرت پھیلتا ہے، میں نے کہا تصور توحید پھیلتا ہے، آلودگی شرک بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن جوں دائرہ حیرت ٹوٹتا ہے اور حیات نقطہ وحدت پہ قیام کرتی ہے، انسان توحید سے رشتہ مضبوطی کے ساتھ باندھتا چلا جاتا ہے، اور اسے اصطلاح میں موحد کہا جاتا ہے، یعنی توحید پرست کہا جاتا ہے، اسے یعنی توحید پرست یعنی اسے موحد کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ مرحلہ آج کے عہد کے اندر الجھن کی باعث نہیں بنتا، بلکہ یہ انسان کو سلجھا دیتا کہ اگر انسان اپنے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں رکھے گا تو وہ شرک کی آلودگی میں گرفتار ہوگا، لیکن اگر درمیان میں واسطہ آ جائے گا تو توحید سے اس کا دامن بن جائے گا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ واسطہ ضروری نہیں ہے، تو ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ ان کا دائرہ حیرت پھیلتا چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واسطہ ضروری ہے، ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ وہ دائرہ حیرت کو توڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر وسیلہ درمیان حیات نہیں ہوگا تو آپ شرک کی آلودگی میں گرفتار ہو جائیں گے، اور وسیلہ درمیان حیات ہوگا تو آپ کا دامن حیات توحید سے بنتا چلا جائے گا۔ یوں مدینے سے شہر طوس میں قدم رنجا کرنا پڑا کہ قیامت تک انسان ایسا نہ ہو کہ دائرہ حیرت میں یہ قید ہو جائے۔
اگر ولی عہدی قبول نہ کرتے تو کلمہ پڑھا جاتا آلودگی شرک کے ساتھ. ولی عہدی کو قبول کر کے امام نے دائرہ حیرت کو توڑا اور کلمہ پڑھوایا تو شرک کی نجاست سے بری ہونے کے ساتھ. تو اگر حیات شرک کی آلودگی میں گرفتار ہو کے کلمہ پڑھے گی تو اسے موت آئے گی، اور اگر شرک کی آلودگی سے بری ہو کے کلمہ پڑھے گی تو اسے حیات ابدی مل جائے گی. بادشاہ نفس کی موت کا سبب بنتا ہے اور معصوم نفس کی حیات کا سبب بنتا ہے. معصوم نفس کی حیات کا سبب بنتا اور بادشاہ نفس کی موت کا باعث بنتا. تو یہی سبب تھا کہ یوں امام ہشتم مدینے سے شہر طوس آیا. ایک منزل میں بتا سکا، لیکن 3 مقامات اور بھی ہیں. کبھی عالم تنہائی کے اندر بیٹھ کر اس میں تفکر کیجیے گا کہ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ جب قدم رکھا تو مامون نے کہا کہ آپ کو اس امر پہ فخر ہے کہ آپ ابنانا کی منزل پر ہیں، یعنی فرزند رسول ہیں. تو کل میں نے کہا بنو عباس یہی نعرہ بلند کر کے تخت اقتدار پہ آئے تھے کہ ہم بھی اولاد رسول ہیں. تو اس مکالمے سے کیا چاہتا تھا؟ بادشاہ معصوم کی برابری کرنا چاہتا تھا کہ آپ اور ہم برابر ہیں. تو امام علی بن موسی رضا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ ہمیں قطعاً اس امر پر فخر نہیں کہ ہم ابنانا کی منزل پہ فائز ہیں. ہمیں فخر اس منزل پر ہے کہ ہم انفسنا کی منزل پہ فائز ہیں. انفسنا کی منزل پہ فائز ہیں یعنی آغاز میں نفس محمد ہے، اوسط میں نفس محمد ہے، آخر میں بھی نفس محمد ہے. اب جو کلام ختمی مرتبت ہے وہی کلام علی رضا ہے اور وہی کلام حضرت حجت ہے. یعنی یہاں قول نہیں بدلتا، یہاں قول نہیں بدلتا. یہ مقام تھا کہ جس کو دربار میں کھڑے ہو کے واضح کیا. تو مامون نے کہا اور کوئی بھی فخر آپ کو حاصل ہے؟ تو امام نے کہا ہاں تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم انفسنا کی منزل پر ہیں. تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم انفسنا کی منزل پر ہیں. کہا کوئی اور بھی فخر ہے؟ ہاں ہمیں انفسنا کے ساتھ ساتھ نسانا پہ بھی فخر ہے. نسانا پہ بھی فخر ہے اس لیے کہ وہ عصمت ہے. اب تم دعویٰ عصمت نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں خطا کا امکان نہیں ہے، یہاں خطا کا امکان نہیں ہے. اور تیسرا مامون نے بیٹی بیاہ کی. مامون نے بیٹی بیاہ کی کہ شاید مقصد حاصل ہو جائے، لیکن تاریخ ہے کہ لوگ بیٹیاں بیاہ کر بھی مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے. مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے. اور تھوڑا سا یہاں رک رہا ہوں کہ جب امام نے کہا انفسنا کی منزل پر ہے تو اس انفسنا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس انفسنا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مباہلے میں امت نہیں گئی، گھرانہ گیا. مباہلے میں امت نہیں گئی، گھرانہ گیا. اور میں نے کہا تھا محفل حسینی کے اندر کہ ہر آیت کا رخ بدلا ہے، لیکن اس آیت کا رخ نہیں بدل سکا جسے آیت مباہلہ کرتی. لیکن ہمارے یہاں بھی ممبر سے میں کہتا ہوں بار بار کے درمیان سے پڑھنے کے عادی ہیں، نہ آغاز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ انجام کی خبر دیتے ہیں. آیت یہاں سے شروع ہے کہ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَنَتَّعَلُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. حبیب علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے. مباہلہ نہیں پڑھوا، ایک مکالمے کے لیے زحمت تاکہ آخر تک کا مرحلہ سمجھ میں آ جائے. اب وقت کم ہے. کہا حبیب علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ اپنی خواتین کو لائیں تم اپنی خواتین کو لاؤ، یہ اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ٹھیک ہے.
اب صیغے تو سب جمع کے تھے، صیغے تو جمع کے تھے، خاتون ایک آئی، تو جس خاتون کو لائے تھے وہ مکمل تھی صنف خاتون میں، اس جملے کو بھی، وہ مکمل تھی صنف خاتون میں، یعنی صیغہ جمع کا ہی تھا، وہ کسی کی ماں تھی، کسی کی زوجہ تھی، کسی کی بیٹی تھی۔ اب نفس کو لائے تھے تو نفس بھی ایک ہی آیا تھا، دیکھیے ہے تو تفصیل کا لگا، کتنے سہولت سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس مقالہ، نفس ایک ہی تھا، لیکن جس نفس کو لائے تھے وہ کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا شوہر تھا۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ختمی مرتبہ میں آیت کو تشنا رکھا، وہ رسول ہی نہیں ہے کہ جو آیت کو تشنا رکھے، مباہلے میں لائے، اور جب مباہلے میں لے کر تو نصارہ نجران کے علماء نے کیا کہا، جب حواریوں نے کہا ان سے مباہلہ کرو، ان سے مباہلہ نہیں کرے، ان سے مباہلہ نہیں کرے۔ میں یہاں رک کے کہتا ہوں، کہ علماء نصارہ ہوشیار تھے، علماء نصارہ ہوشیار تھے۔ بھائی جبریل تو رضا کے نیچے دیکھ رہا تھا اور یہ میدان میں آتا ہوا دیکھ رہے تھے، جبریل عصمت کے جنوب نبوت و امامت و ولایت کو دیکھ رہا تھا، تو جبریل نے کہا چادر کے نیچے ہے کون، تو تعارف عصمت سے کرایا، نبوت سے نہیں کرایا، اس لیے کہ اگر نبوت میں عصمت ہے تو بھی منزل کمال ہے، امامت میں عصمت ہے تو بھی منزل کمال ہے، ولایت میں عصمت ہے تو بھی منزل کمال ہے۔ عزیزان گرامی، جو کلمہ پڑھنے والا عصمت کا قائل نہیں ہے، وہاں نہ نبوت کمال کی منزل پہ ہے نہ ہادی کمال کی منزل پہ۔ عصمت ہی تو کمال عطا کرتا ہے۔ اب میدان میں آئے تو نصارہ نجران کے علماء ہوشیار تھے، انہوں نے کہا نہیں، اب تک جو ڈائیلاگ تھا، وہاں مرکز نہیں تھا، اب یہ مرکز کے ساتھ آئے، عصمت کے جلوہ میں آئے، اب صورت یہ ہے کہ اگر یہ جبل و جبروت کو اشارہ کر دے وہ اپنی جگہ چھوڑ دو، حوالی شور کر رہے ہیں، مباہلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں اس لیے ہوشیار کا لفظ صرف کیا کہ نصارہ نجران کے علماء نے قیامت تک نصرانیت کو طوق لعنت سے بچا لیا، نصرانیت کو طوق لعنت سے بچا لیا، اور مباہلہ نہ کر کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی اشارہ دے دیا کہ یہ محمد نہیں آئے، یہ نفس محمد ہے۔ اب نفس محمد کے مقابل میں جو بھی آئے گا اس کے گلے میں لعنت کا طوق لگ جائے گا، لیکن طوق لعنت ہم نہیں ڈالیں گے، خالق ڈال رہا ہے۔ اور پھر سند یہ ہے کہ نفس محمد سزا کی منزل پر ہے، اور ان کے مقابل میں جو کھڑا ہے وہ کاذب ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج دربار کے اندر علی بن موسی رضا نہیں کھڑے تھے، نفس محمد کھڑا تھا، تو نفس محمد کے مقابل میں جو بھی آئے اس کے گلے میں طوق لعنت خالق ڈال دیتا۔ ضمنی مکالمہ آ گیا تو سن لیجیے، مولانا کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، اور مولانا اگر کہیں ایرر ہو، غلطی ہو تو آپ ٹوک سکتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، کام وہ کرو جو اللہ کر رہا ہے۔ میں سب کلمہ پڑھنے والوں کو دعوت دے رہا ہوں، کام وہ کرو جو اللہ کر رہا ہے۔ ٹھیک، دیکھیے پورے قرآن کو پڑھ دیجیے، اللہ دو ہی کام کرتا ہے لا شریک، لیکن بندوں کے ساتھ شریک ہو رہا ہے دو کاموں، بندوں کے ساتھ شریک ہو رہا ہے دو کاموں۔ بھائی سورہ احزاب کی آیت ہے نا یاد آپ،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ لا شریک ہے لیکن درود میں صاحبان ایمان کے ساتھ شریک ہے. تو درود کثرت سے پڑھو اس لیے کہ یہ اللہ والا کام ہے. اور پھر قرآن لٹتے چلے جاؤ. قرآن میں دوسرا کام جو اللہ شریک کر رہا ہے بندوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو کس کی منزل پہ اس میں لان بھیجتا ہے, جو ظلم کی منزل پر ہے اس میں لان بھیجتا ہے, نہیں جو عدل سے ہٹ جائے اس میں لان بھیجتا ہے, جو فاسق و فاجر ہے اس میں لان بھیجتا ہے. تو دو کام خالق کر رہا ہے, ایک کام یہ کہ درود بھیج رہا ہے اور دوسرا کام یہ کہ لعنت بھیج رہا ہے. یعنی تبرع اور تولا خالق کا کام ہے. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. ظالم پہ بھی لعنت ہے, کاذب پہ بھی لعنت ہے, فاسق و فاجر پہ بھی لعنت ہے, مفسد پہ بھی لعنت ہے. تو یہ تو طے ہو گئی بات کہ ہر ایک نفس محمد اب ان کے مقابل میں جو آئے اس کے گلے میں توق لعنت ڈل جائے گا. اور وہ ہم نہیں ڈال رہے, خالق ڈال رہا. وہ ہم نہیں ڈال رہے, خالق ڈال رہا. تو اب یہ عہد ہشتم کے اندر یہ مراحل ہیں, لیکن اس کے بعد جو مراحل شروع ہوتے ہیں یہاں تک فقی مقابل پہ کھڑا ہے, فلاسفہ مقابل پہ کھڑے ہیں, ٹھیک, مفسر مقابل پہ کھڑا ہے, ٹھیک, اور ساتھ ساتھ صوفی مقابل پہ کھڑا ہے, صوفی مقابل پہ کھڑا ہے. اب جو ہے شروع ہوا, اب جو ہے شروع ہوا یعنی امام نحوم سے, امام نحوم سے, امام محمد تقی جواد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد اور امام علی نقی صلی اللہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. اب عباسیوں نے مقابل پر محدثین کو لا کے کھڑا کر دیا. دیکھیں کتنی آسانی سے میں نے اس جملے کو کہا. وہ جو احادیث جمع ہوئی ہیں وہ امام نحوم سے یعنی 90 امام سے 11 امام تک کا ہے. امام تقی جواد سے امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ محمد. محدثین آ گئے. یہ 6-7 کے جتنے محدثین ہیں وہ ان تین اہلوں کے اندر آپ کو نظر آئے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں, حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں. اب ان 3 عہدوں میں نگرانی راوی کی, یہ مہم کام ہے, راوی کی نگرانی, سیر حدیث روایت کا کیا حال ہے, اور حدیث کا انتقال پہروں کے باوجود عوام میں کیسے ہو. یہ سب مراحل انہی ادوار ہیں, انہی ادوار ہیں. لیکن یہ بھی تو یاد رکھیں میرے طلباء کہ امام تقی جواد کا سن ولادت 195 ہجری ہے, ٹھیک, کتنا 195 ہجری. اور جب آپ مسند آرائے سریر امامت ہوئے تو امام علی رضا کی شہادت 203 ہجری, 203 ہجری. تو سن کتنا تھا آپ کا عمر کا, 195 203 7 برس چند ماہ, 7 برس چند ماہ. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آغاز سے آخر تک سب نفس محمد ہے. اب 57 برس کا ہے تو بھی نفس محمد ہے, 40 برس کا ہے تو بھی نفس محمد ہے, 65 برس کے ہیں تو بھی نفس محمد ہے, 7 برس کے ہیں تو بھی نفس محمد ہے, 6 برس کے ہیں تو بھی نفس محمد. اب یہ تقی جواد نہیں بیٹھ رہے, نفس محمد بیٹھ رہا, نفس محمد بیٹھ رہا. 203 ہجری شہادت, تو یوں 6 برس 7 برس چند ماہ کا سن ہے جب آپ مسند آرائے سریر امامت ہوتے ہیں. اور آپ کا سن شہادت ہے 220 ہجری. تو کل عمر کتنی ہو گئی, 25 برس. اور کل مدت امامت کتنی ہو گئی,
17 برس چند ماہ. اب یہاں مجھے نہیں معلوم کہ نوٹ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن یورپ میں طلباء کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ جب ذاکر پڑھتا ہے تو اس کو پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں. آپ 10 کتابیں پڑھیں گے، ارقریزی کریں گے، اور تب بھی ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کے نتائج کو نکال سکیں. تو پھر میں طلباء کو کہہ رہا ہوں، پھر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس آر جار کا راستہ نہیں ہے، مجلس تفکر کا راستہ. تو یہاں یہ یونیورسٹی ہے، یہ یونیورسٹی ہے. فرق اتنا ہے کہ دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور یہاں حسین کی کریمی یہ ہے کہ فرض رشتہ ہے اور انسان آ کر بیٹھ جاتا ہے. لیکن اپنی طلب کو ذرا بلند کریں، اپنی طلب کو ذرا بلند کریں. تو 7 برس چند ماہ کی عمر میں مسند آرائے سریر امامت کو تیزی سے گزرنا چاہتا، اور 25 برس کل عمر میں یعنی تسلسل امامت میں سب سے کم عمر امام تقی جواد، اور 17 برس چند ماہ آپ کی مدت امامت ہے. اور اس میں کام کتنا مہم ہے. ادھر محدث آ کے کھڑا ہو رہا، راوی پہ بھی نگاہ رکھنا ہے، وہ جو روایت کا مواد آ رہا ہے اس پہ بھی نگاہ رکھنا ہے، پھر حدیث سیر حدیث کے اوپر بھی نگاہ رکھنا ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد اس تسلسل کے ساتھ جس کا استحقاق آپ کو حاصل ہے کہ کہیں کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ پورے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جد نے یہ کہا، ہمارے جد نے یہ کہا. تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے کتنا مہم دور ہو رہا ہے، کتنا مہم دور ہو رہا ہے. اور آپ کی صاحبزادی ہیں حکیمہ خاتون، حکیمہ خاتون. اس شہزادی پر سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ جو قول معصوم کی حدیث ہم تک آئی اسی خاتون کے ذریعے سے. گھر سے عوام میں انتقال حدیث کا فریضہ اس خاتون نے سرانجام کیا. ٹھیک، آپ زیارت پہ جاتے ہیں، آج بھی معصومین کے ساتھ محو خواب ہے سامرا کے اندر. صحیح، آپ کے فرزند ہیں امام علی نقی ہادی، اور دوسرے فرزند آپ کے ہیں موسیٰ مبرقہ. یاد رہے، امام رضا کا فقط ایک صاحبزادہ ہے اور وہ ہے امام تقی جواد. اب وہ جو رضوی سادات بیٹھے ہیں میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک صاحبزادہ ہے امام تقی جواد. تو یہ جو رضوی سادات ہیں یہ براہ راست امام رضا سے جا کر شجرہ نہیں ملتا ہے. موسیٰ مبرقہ کو ابن الرضا کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور یوں موسیٰ مبرقہ سے جو سلسلہ آگے چلا سادات کا انہیں رضوی تقوی سادات کہا جاتا، انہیں رضوی تقوی سادات کہا جاتا. اور امام علی نقی کا ایک صاحبزادہ عبداللہ بخارا آ کر آباد ہوا، اور اس سے جو نسل آگے چلی وہ بخاری النقوی سادات کہلاتا. اس سے جو نسل چلی وہ بخاری النقوی سادات کہلاتا. ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی، سمجھ میں آئی. اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب 7 برس کا سن ہو اور بزرگ موجود ہوں اور وہ حجرے میں قدم رکھے، تو کوئی کھڑا ہوگا. یہ تاریخ بتا رہا کہ 7 برس چند ماہ کا سن تھا، اور جب امام تقی جواد نے حجرے میں قدم رکھا تو بزرگ علماء کمروں کو تھام کے کھڑے ہو گئے. بزرگ علماء کمروں کو تھام کے کھڑے ہو گئے. دیکھو ایک نام تو بتاؤں میں، زکریا بن آدم. اب بہت سارے راویوں کے نام آپ کو یاد ہیں، مگر یہ جو آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ اس ممبر سے بتائی نہیں ہے. زکریا بن آدم کا سن تھا 80 برس.
دوسرا نام شہزادہ عبدالعزیز، جن کی زیارت آپ تہران میں کرتے ہیں، اور تہران کو رے کہا جاتا تھا، تہران کو رے کہا جاتا تھا۔ ہمارے ساتھ رے کی حکومت کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، اور امام نے کہا تھا سید الشہداء نے کہ تو رے کی زمین کا ایک دانہ گندم بھی نہیں کھا سکے گا، تو رے کی زمین کا ایک دانہ گندم بھی نہیں کھا سکے گا۔ تو شہزادہ عبدالعزیز محو خواب ہے تہران کے اندر، فرزند ہے، اولاد ہے امام حسن مجتبیٰ کی۔ یہ بزرگ کا سن تھا 60 برس سے زیادہ، یہ بزرگ علماء کمرے تھام کے کھڑے ہوئے، اور جب امام قدم آگے بڑھا رہے تھے تو سرپوشی یہ چلی کہ ایک بچے کے لیے بزرگ علماء کھڑے ہو گئے، ایک بچے کے لیے بزرگ علماء کھڑے ہو گئے۔ کیا کمال مکالمہ کیا ہے زکریا بن آدم نے، سر جھکائے کمر تھامے تھامے زکریا بن آدم نے کہا اس عمر کو لے کے کیا کرے، علم تو ان کے پاس ہے، اس عمر کو لے کے کیا کرے، علم تو ان کے پاس۔ اور اس کے بعد جب آپ بیٹھے تو تمام علماء بیٹھے، اور جب علماء بیٹھے تو پہلا کلمہ جو زبان پہ جاری ہوا وہ اسی شان سے تھا کہ جو علی ابن ابی طالب کی زبان پہ جاری ہوا تھا۔ آپ نے کہا بیٹھے ہو تو شک لے کے کیوں بیٹھے ہو، بیٹھے ہو تو شک لے کے کیوں بیٹھے ہو۔ امام ظاہر پہ نگاہ نہیں رکھتا، امام کیفیت نفس پہ نگاہ رکھتا ہے۔ کب بیٹھے ہو تو شک لے کے کیوں بیٹھے ہو، سلونی قبل ان تبتدونی، پوچھ لو جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ تاریخ ہے، ایک نشست میں 18,000 سوال پوچھے، اور اس کی کیفیت کے لکھی ہے تاریخ نے کہ ابھی سوال مکمل نہیں ہو رہا تھا جواب آ رہا تھا، ابھی لب حرکت کرتے تھے کہ جواب آ جاتا تھا، اور ابھی سائن سر بلند کرتا تھا کہ جواب آ جاتا تھا۔ تو یہ شور بھی بلند ہوا کہ ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ سوال ہے، مسئلہ ہے، یہ شان ہے۔ تو اگر بادشاہ قید نہ کرے تو کیا کرے، اگر بادشاہ قید نہ کرے تو کیا کرے۔ میرے عزیز 7 برس چند ماہ کا سن، اور پھر جو میں نے کہا تھا کلمات قصار پہ نگاہ رہنی چاہیے، یہ نہج البلاغہ کے آخر میں کلمات قصار ہے، یہ مروی امام تقی جواز، اور اس کے راوی ہیں شہزادہ عبدالعزیز، شہزادہ عبدالعزیز زانو ادب کہہ کر کے بیٹھے، اور ایک نشست میں 40 کلمات امام نے بتائے، اور شہزادہ عبدالعزیز نے ان کو محفوظ کیا، شہزادہ عبدالعزیز نے ان کو محفوظ کیا۔ ابھی زندان نہیں ہے، ابھی تو فرصت ملی ہے، ابھی تو فرصت ملی ہے معصوم، اور شہزادہ عبدالعزیز زانو ادب کہہ بیٹھے، امام چھوٹے چھوٹے کلمات تعلیم کر رہے ہیں، اور ادھر کلمہ مکمل ہوتا کہتے ہیں ذکری بیانہ یبن رسول اللہ، فرزند رسول کچھ اور ارشاد ہے، فرزند رسول کچھ اور ارشاد ہے۔ تو اب جا کے کلمات قصار ضرور دے، چھوٹے چھوٹے کلمات میں نے کہا اس میں دفتر پہ نہ، ایک کلمہ کبھی میں نے تفصیل تو دی ہے، لیکن ایک کلمہ میں مستار لے کے ہدیہ کرتا تھا، اور وہ یہ کہ امام نے کہا شہزادہ عبدالعزیز سنو، ہر انسان کی یہ قیمت ہے، ہر انسان کی یہ قیمت ہے، ڈرنا ہے نا، قیمت لگے گی اڑ جائے گا۔ معصوم کہہ رہے ہیں ہر انسان کی یہ قیمت ہے،
میری بھی قیمت ہے بھائی، آپ کی بھی قیمت ہے، ہر فرد کی قیمت ہے، ہر فرد کی قیمت ہے۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ عبدالعزیز ہر انسان کی یہ قیمت ہے۔ سنو، اب یہ بھی بتایا قیمت کا تعین کیسے ہوگا، قیمت کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیں معصوم اصول بتاتا، معصوم اصول بتاتا کہ ہر انسان کی قیمت ہے، اس کی پسند اس کی قیمت ہے، اس کی پسند اس کی قیمت ہے۔ اب آپ جس شعبہ حیات کو پسند کریں گے وہ آپ کی قیمت کا تعین کرے گا، جس صنعت کو آپ پسند کریں گے وہ آپ کی قیمت کا تعین کرے گا، جس راہ کو آپ پسند کریں گے وہ راہ آپ کا تعین کرے گا، جس شخصیت کو آپ پسند کریں گے وہ آپ کی قیمت کا تعین کرے گا۔ تو میرے عزیز، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی قیمت نہ ہو، ہر انسان کی قیمت ہے، لیکن اس کی قیمت کا تعین کرنا ہو یا قیمت کا پتہ چلانا ہو تو اس کی پسند کو ڈھونڈ لیجیے، اس کی پسند کو ڈھونڈ لیجیے، جیسی پسند ہوگی ویسی قیمت ہوگی، جیسی پسند ہوگی ویسی قیمت ہوگی۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں گے اخبارات کا کفن میلہ نہیں ہوتا، ابھی آپ دیکھ لیں گے ماضی سے بھی اور حال تک کے سفر کو طے کرتے ہوئے، زیادہ لمبی تاریخ نہیں، 72 سال پاکستان کی تاریخ، اس میں آپ اخبارات کھول کھول کے پڑھیے اور دیکھیے کس عہد میں کس کی کیا قیمت تھی، وہ قیمت جو ہے وہ اس کی پسند کی خبر دے گی کہ اس کو جو پسند تھا اس کے مطابق اس کو قیمت مل گئی۔ تو میرے عزیز، اب مجھے بتائیے، اب مجھے بتائیے علی کی قیمت کیا ہے؟ علی کی قیمت کیا ہے؟ کوئی خریدار ہے جو علی کو خریدے؟ دیکھیے، میں نے مشکل مکالمہ کرنا چھوڑ دیا، میں تو آپ سے ڈائیلاگ کر رہا ہوں۔ علی کی قیمت کیا ہے؟ اگر علی کی قیمت دیکھیں، علی کی پسند ڈھونڈ لیجیے، علی کی پسند ڈھونڈ لیجیے، جو علی کو پسند آ جائے وہ علی کی قیمت ٹھہرے، جو علی کو پسند آ جائے وہ علی کی قیمت ٹھہرے۔ تو میرے عزیز، تیز چلتا ہوں، شب ہجرت علی کو پسند نہیں تھا، شب ہجرت علی کو پسند نہیں تھا کہ وہ رسول کے ساتھ جائیں، شب ہجرت علی کو پسند نہیں تھا کہ وہ رسول کے ساتھ جائیں، شب ہجرت علی کو پسند یہ تھا کہ وہ چادر اطمینان اوڑھ کر سو جائے۔ تو اب علی کی پسند علی کی قیمت ٹھہرے، یعنی ایک رات چادر اطمینان اوڑھ کر سوئے اور مالک مرضی پروردگار ہو گئے، مالک مرضی پروردگار ہو گئے۔ اب قیامت تک جو رضا الہی کا طالب ہے وہ علی کے دروازے پر آئے، اس لیے کہ علی اس کی مرضی کا مالک ہے۔ تو اب اگر میں ساری زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں اور علی کے دروازے تک نہ جا سکوں تو عزیزان گرامی اس کی رضا نہیں مل سکتی۔ جسے رضا چاہیے وہ علی کے دروازے، اس لیے جو اس نے قیمت دے دی، اس نے قیمت، اس نے قیمت دے دی میرے عزیز۔ تو علی کی پسند علی کی قیمت ٹھہرے۔ تو اب آپ اپنی پسند کو بلند کریں، جتنا آپ کی پسند بلند ہوگی اتنا آپ کی قیمت بھی بلند ہوتی چلی جائے۔ تو کتنا مہم ہے، بخاری، مسلم، سنن ابن داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، یہ سب اسی عہد کے اندر، یہ سب اسی عہد کے اندر حدیثیں جمع ہو رہی ہیں، جہاں سے آئے لے لے۔ اب آیا عہد امام
علی نقی کا. ٹھیک. دیکھیے بس یہاں رکوں گا میں آج, کچھ وقت زیادہ ہو جائے گا, لیکن آج کی حد تک یہاں امام دہم پہ میں رک جاؤں گا. اور کل کی شب کے اندر جس معصوم سے یہ شب منسوب ہے اس کے حوالے سے میں اپنے موضوع میں رہتے ہوئے مکالمہ کر لوں گا. یہ 10ویں امام امام علی نقی ہادی اور 11ویں امام امام حسن عسکری. انہیں عسکریین کے لقب سے پکارا جاتا ہے. عسکریین, یہ دو ائمہ جو ہیں ان کو عسکریین کے لقب سے پکارا جاتا ہے. کیوں؟ جہاں لا کر بادشاہوں نے انہیں قید کیا تھا وہ لشکرگاہ تھی, وہ لشکرگاہ تھی, چھاونی. وہ اپنی عسکری قوت کا دبدبہ دکھانا چاہتا تھا, اور امام نے آسمان کی طرف چہرے کو بلند کیا, کہا یہ تیرا لشکر ہے اور یہ میرا لشکر ہے. تو اس پہ ہیبت طاری ہو گئی, اس پہ ہیبت طاری ہو گئی تھی بادشاہ. معتصم کیا کر سکا؟ امام تقی جواد کے ساتھ قید کیا, اور قید کر کے بھی جب کام نہ ہوا تو معتصم نے کیا کیا؟ معتصم باللہ نے زہر کیا. تو زہر کیا راستہ روک دیتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, زہر کیا راستہ روک دیتا ہے؟ دیکھو 1441 ہجری ہے, مجھے نہیں معلوم معتصم کے نظریات کیا تھا, لیکن امام تقی جواد نے جو کام کیا وہ تو بتا رہا ہوں. معتصم کی تو کب بھی پتہ نہیں ہے, لیکن امام تقی جواد کا نشان موجود ہے. تو وہ جو مٹانے والے تھے وہ خود مٹ گئے, اور جن کو مٹا رہے تھے وہ آج بھی باقی ہیں, وہ آج بھی باقی ہیں. تو امام علی نقی ہادی کا دور, یہ بھی بڑا مہم دور ہے. یہاں بھی حفاظت حدیث ہو رہی ہے. اب وہ جو خاتون ہیں صاحبزادی امام تقی جواد کی, وہ بہن ہے جس کی امام علی نقی کی. ٹھیک. پھر وہ پھوپھی ہے جس کی امام حسن عسکری کی. یہ کتنے ادوار دیکھیں اس حکیمہ خاتون نے, کتنے ادوار دیکھے اور کتنا مہم کام کیا. اور پھر عرض کروں یہ نائبہ ہیں حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ. اب اگر مولانا حکیمہ خاتون پہ ہی گفتگو ہو تو گھنٹوں چاہیے, مگر یہ کم از کم ان بچوں کو یہ تو سینے میں محفوظ ہو جائے کہ حکیمہ خاتون ہیں کون, اور ان کا انہوں نے کس فریضے کو سمجھا. امام علی نقی ہادی کی ولادت 214 ہجری. ٹھیک. اور ابھی میں نے بتایا تھا امام تقی جواد کی شہادت 220 ہجری. ٹھیک. تو جب مسند آ رہا ہے سریر امامت ہوئے تو ان کا سن کتنا ہے؟ 220 میں سے 214 نکال دو, 6 برس چند ماہ. 6 برس چند ماہ کا سن تھا جب امام علی نقی ہادی مسند امامت پہ قدم رکھ رہے تھے. 256 ہجری آپ کی شہادت ہے. کوئی مدت عمر 40 سال اور کوئی مدت امامت 30 سال. ٹھیک. دیکھیے یہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو اب میرے دل کو تقویت مل گئی. تو یہ پورا ایک اجمالی جائزہ آپ کے سامنے آیا. ٹھیک ہے. اب امام علی نقی ہادی کا دور جو تھا اس میں وہی فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے جو کہ امام تقی جواد کے عہد میں سر انجام دیا گیا. اور میں پھر یہاں عرض کروں کہ وہاں جو احادیث جمع ہو رہی تھی اس میں آج بھی دفتر رجال کھولنا پڑتا,
اور دیکھنا پڑتا ہے کہ راوی کا مزاج کیا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کس قبیلے سے تعلق تھا، پھر یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ دائرہ اسلام میں آیا کب تھا۔ ظاہر ہے کہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہونے والا اگر ابو طالب کے ایمان کے اوپر کوئی روایت دے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے، کیسے قبول کر دیں گے؟ تو یہ دفتر رسالت کھل جاتا ہے، اور وہاں کے اوپر عالم یہ تھا کہ جہاں سے آئے لے لیں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے 7 لاکھ کا حدیث جمع کیا، 7 لاکھ کا حدیث، اور 7 لاکھ کا حدیث جمع کرنے کے بعد یہ مقدمے میں لکھا ہے 7 لاکھ کا حدیث جمع کرنے کے بعد نمازیں پڑھ کے استخارہ دیکھ کے احادیث کو منتخب کرتے رہے، تو 7 لاکھ میں سے 7,235 بچے، 7 لاکھ میں سے 7,235 احادیث بچے۔ اور اب اس میں بھی عالم یہ ہے، اب اس میں بھی عالم یہ ہے کہ کبھی ثوابی کا جوڑن قلم اٹھاتا ہے تو رنگیلا رسول لکھتا ہے، کبھی سلمان رشدی سینٹنس ورسز لکھ دیتا ہے، کبھی کوئی کھڑا ہوتا کہتا میں فلم بناؤں گا اس لیے کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی فلٹریشن کی ضرورت ہے تاکہ نبوت بچ سکے۔ احتجاج ہم جب کریں گے جب ہم ان کتابوں کو فلٹریٹ کر دیں، اگر ہم ان کو فلٹریٹ نہیں کریں گے تو احتجاج کا حق نہیں رکھتے، احتجاج کا حق نہیں۔ اور ادھر پہرے استبداد ہے، پھر قید بھی ہے، اور پھر احادیث، اور پھر احادیث۔ تو میں کہتا ہوں جتنا سرمایہ حدیث آپ کے پاس ہے ملت اسلامیہ کے پاس نہیں، ملت اسلامیہ کے پاس نہیں، جتنا سرمایہ حدیث آپ کے پاس، ورنہ تو جائیں اور جا کر ٹٹولنا شروع کر دیں۔ احسان ہے علماء کا آپ کے، پہلا نام شیخ محمد بن یعقوب کلینی کا ہے، دوسرا نام شیخ محمد باویہ قمی کا ہے، باویہ کے لقب سے ہی پکارا جاتا ہے، مولانا تصدیق کریں۔ اور ایک نام جو پہاڑ کا جیسا وہ ہے محمد بن حسن شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ رحمت۔ کلینی کا سن وفات 329 ہجری ہے، 329 ہجری ہے، اور باویہ کا سن وفات 341 ہجری ہے، اور شیخ طوسی کا سن وفات 460 ہجری ہے۔ ان کے جو مشائخ ہیں، ان کے جو مشائخ ہیں جن سے انہوں نے احادیث معصوم کو لیا، اس میں ایک نام آپ کو ملے گا عبداللہ بن جبا العطار، دوسرا نام ملے گا احمد بن عبداللہ، تیسرا نام ملے گا سعد بن عبداللہ۔ اور انہوں نے اتنی احادیث مجتمع کی، اتنی احادیث مجتمع کی کہ علماء اسلام کو لکھنا پڑا کہ اگر یہ فرقہ قیاس سے کام نہیں لیتا، اگر یہ فرقہ استحسان سے کام نہیں لیتا تو بجا لیتا، اس لیے کہ جہاں اتنی نصوص موجود ہو تو وہاں قیاس کی کیا ضرورت ہے، وہاں قیاس کی کیا ضرورت ہے۔ اسی لیے تو آپ کے یہاں قیاس کو حرام قرار دیا، آپ کے یہاں 4 کتب اربع ہیں، اربع 4 کتب ہیں حدیث، کتب اربع جن کو کہا جاتا ہے، کتب اربع، اور اس میں پہلا نام ہے اصول کافی اور فروع کافی، اصول کافی اور فروع کافی۔ اب جا کے کیلکولیٹ کرنا، اصول و فروع کافی میں 16,199 احادیث،
بخاری نے کتنی کی چھانٹ چھانٹ کے 7235، اور یہ پہلی کتاب ہے، اور پہلی کتاب میں ذخیرہ ہے حدیث کا 16,199، ٹھیک ہے؟ دوسری کتاب آپ کے یہاں ہے من لا یحزر، اس میں احادیث کی تعداد ہے 9044، 9044۔ ابھی اوروں کا تو میں نے تجزیہ کیا ہی نہیں، سب سے زیادہ بخاری میں 9044۔ تیسری کتاب حدیث کی آپ کے یہاں تہذیب، تہذیب میں 13,950، 13,950 احادیث۔ بھائی کون کہتا ہے ہم حدیث نہیں مانتے؟ اصل اہل حدیث تو ہم ہیں، اصل اہل سنت تو ہم ہیں۔ تہذیب میں کتنی ہے؟ 13,950، اور آخری کتاب ہے اس کا نام ہے استفسار۔ یہ 3 کتابیں ہیں شروع کی، ان سب کے ترجمے موجود ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ آپ کو اسٹال پر ہے نہیں، ورنہ کراچی میں محفوظ کے یہاں مل جائے گا، رحمت اللہ مغیجنسی والے کے مل جائے گا۔ تینوں کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ چوتھی کتاب کا بھی ترجمہ ہوا ابھی طباعت کے مرحلے میں۔ مولانا حسن امداد صاحب علیہ اللہ مقامہ نے پیرانہ سالی اور علالت کے باوجود استفسار کا ترجمہ کر دیا۔ اس میں کل احادیث ہیں 5,555، 5,555۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں استفسار کیوں ہے، اس کا نام استفسار۔ دیکھیے یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بڑے کام کی باتیں اگر یاد رکھی جا سکے۔ استفسار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ احادیث ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہوئے معلوم دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں علماء سے رجوع کرو۔ عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ احادیث کے معرف کو سمجھ سکے، اس لیے کہا گیا علماء کی جانب رجوع کرو۔ تو وہ جو متضاد احادیث ہیں ان کی تعداد 5,555، اس لیے اس مجموعے کو استفسار کہا گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ جب علماء اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جب ان کو تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کے مرحلے سے گزرتے ہوئے جب اس کے نتیجے کو اخذ کرتے ہیں تو دونوں سے نتیجہ ایک ہی نکل کر آتا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا جیسا میں نے بھی کہا معصوم ظاہر پہ نگاہ نہیں رکھتا، وہ آپ کے باطن پہ بھی نگاہ رکھتا۔ اب ایک سائل آیا، وہی سوال ایک نے کیا، وہی سوال دوسرے نے کیا، وہی سوال تیسرے نے کیا، تو جیسی جس کی کیفیت نفس تھی ویسا اس کو جواب دیا، جیسی جس کی کیفیت نفس تھی ویسا اس کو جواب دیا۔ وقت بہت ہو گیا لیکن آخری مرحلے کے اندر اس مقام کے اوپر گفتگو کو آج کی حد تک سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے عزیز اس مرحلے پہ آپ دیکھیں کہ معتصم نے کیا کام کیا، کیا تعارف ہے معتصم کا۔ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کوئی علمی کارنامہ نظر آئے تو بتائیے۔ وہ تو آدمی لالا کے چھوڑ رہا تھا، کبھی محدث چھوڑ رہا تھا، کبھی فقیہ چھوڑ رہا تھا، کبھی مفسر چھوڑ رہا تھا، کبھی صوفیوں کو چھوڑ رہا تھا، لیکن اگر بادشاہ اپنی ذات میں کوئی علمی کام کر رہا تھا تو کوئی مجھے دکھا، تو پھر ان بادشاہوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ کیوں لکھا گیا؟ پھر ان بادشاہوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ کیوں لکھا گیا؟ اسلام کی تاریخ اور ہے اور مسلمانوں کی تاریخ اور ہے۔ اسلام کی تاریخ اور ہے اور مسلمانوں کی تاریخ اور ہے۔ بادشاہوں کی تاریخ مزاج کو ناسازگار بنا دیتی ہے اور اسلام کی تاریخ مزاج کو سازگار بنا دیتی ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا، مرحلہ تو سخت ہے۔ بادشاہوں کی تاریخ کلمہ پڑھنے والے کے مزاج کو ناسازگار بنا دیتی ہے
لیکن اسلام کی تاریخ کلمہ پڑھنے والوں کے مزاج کو سازگار بنا دیتی ہے۔ فروع کافی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ باب طہارت، اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ باب دیار۔ اب آپ ہر توضیع کو اٹھا لیجیے، طہارت سے شروع ہوتی ہے، میراث پہ ختم ہوتی ہے۔ یعنی عالم نے، مجتہدین نے ابواب نہیں بدلے، اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہوں نے ابواب نہیں بدلے۔ ہر مجتہد کا رسالہ باب طہارت سے شروع ہوتا ہے اور باب میراث پر ختم ہوتا ہے۔ یعنی مجتہد اپنے قیاس کی بنیاد پر مسئلہ نہیں بتا رہا، بلکہ وہ قرآن، حدیث، قول معصوم کے آئینے کے اندر مسئلے کو بتا رہا ہے۔ تو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ گھبراہٹ کس بات کی؟ بھئی آپ اپنے مرض کا علاج نہیں کر سکتے، طبیب آپ کے مرض کا علاج کرے۔ میں اس کو بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ بخار پھیلا ہوا ہے اور اگر میں پیناڈول لے لوں، بخار ہے، پیناڈول لے لوں اور رات میں گزر گیا، یہ ہے خودکشی، ہلاکت۔ اور اگر طبیب سے رجوع کروں اور طبیب مجھ کو پیناڈول لکھے اور میں گزر جاؤں، تو یہ ہلاکت نہیں، یہ شہادت ہے۔ یہ ہلاکت نہیں، یہ شہادت ہے۔ تو اتنا لطیف فرق ہے، اتنا لطیف فرق ہے۔ تو میرے عزیز، اب اصول کافی، اس میں اصول ہے، اس میں اصول ہے۔ اصول دین میں پہلا اصول کیا ہے؟ توحید۔ لیکن میں نے کہا مقدمہ قائم کیجیے آپ کہیں سے؟ عقل و علم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول کافی کا پہلا چیپٹر وہ ہے کتاب العقل۔ پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل، دوسرا چیپٹر ہے کتاب العلم۔ عقل ہوگی تو مشاہدہ کرے گا، اور مشاہدہ کرے گا تو صدتوں کو ظرف عقل میں قیام دے گا، اور پھر عقل درک کر کے بتائے گی یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ تو عزیزوں کو شیخ و علم میں بدلے گا، اور جب وہ شیخ و علم میں بدلے گا تو وہ عقل کے ساتھ دلیل کو قائم کرے گا۔ تو تیسرا باب آتا ہے کتاب التوحید، تیسرا باب آتا ہے کتاب التوحید۔ تو جہاں عقل رخصت ہو جائے، جہاں دامن علم چھوٹ جائے، وہاں لا الہ الا اللہ کہتا تو ہے لیکن لا الہ الا اللہ پر دلیل کو قائم نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ کہتا تو ہے لیکن لا الہ الا اللہ پر دلیل کو قائم نہیں کر سکتا۔ تو جسے لا الہ الا اللہ پر دلیل کو قائم کرنا، وہ عقل کو تھامے اور علم کے دروازے کو تلاش کرے، علم کے دروازے کو تلاش کرے، تو پھر وہ کلمہ جو زبان پر اس پر دلیل کو قائم کرے گا، اور جب اس پر دلیل کو قائم کرے گا، یہ میری چھٹی گفتگو کا آخری مرحلہ، جب اس پر دلیل کو قائم کرے گا تو وہ کلمہ یہاں نہیں نفس پر اپلیکیشن کرے گا، اور جب وہ نفس پر اپلیکیشن کرے گا تو میرے عزیز اس کے کام نہیں رہیں گے، خالق کے کام۔ یہی چیز نا چھٹی تقریر کا آخری مکالمہ۔ تو پہلا باب کتاب العقل، دوسرا کتاب العلم، تیسرا کتاب التوحید۔ اب چوتھا باب ہے الاستقرار الحجہ، یعنی حضرت حجت کی غیبت میں اس نفس کی بے چینیاں کیا، بے چینیاں کیا۔ یہ کہہ دینا کافی ہے کہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ، کام مکمل ہو گئے۔ ہر نماز کے بعد کہیے، ہر درود کے بعد کہیے، ہر مجلس کے بعد کہیے، کام مکمل ہو گئے۔ آ جائیں گے ایسے نہیں، آ جائیں گے ایسے۔
نہیں، دیکھو جس کو بلاتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق مکان سجاتے ہیں. زیارت میں کہتے ہیں وہ ہمارے نفس کا حاکم ہے. ولی نفس کا حاکم ہوتا، ولی نفس کا حاکم ہوتا. وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل میں بھی جاتا، لیکن میں 2 مقال میں کہتا ہوں، تفصیل آپ بنائیے. غدیر میں ختمی مرتبہ نے پوچھا کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے نفسوں سے اولا ہیں، یعنی آپ ہمارے نفس پر حاکم ہیں. تو ہاتھوں میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. تو اب مولا کا معنی آپ لغت میں تلاش نہ کریں، جیسے رسول نفس پہ حاکم ہے ایسے علی نفس پہ حاکم ہے. تو ولی کہتے ہی اسے، ولی کہتے ہی اسے جو نفس کا حاکم ہے. تو وہ جو ہمارے نفس کا حاکم ہے اس کے مزاج کے مطابق تو اس کی تعمیر کرے، پڑھے گا. اور آخری باب اس کا کتاب الایمان والکفر، کتاب الایمان والکفر. اس میں ایک باب ہے اور وہ ہے ارکان اسلام. ارکان اسلام، اس میں 5ویں امام سے سائل پوچھ رہا کہ مولا دین کے بنیادیں کیا ہیں؟ مولا دین کی بنیادیں کیا ہیں؟ معصوم نے کہا دین کی بنیادیں 5 ہیں. دین کی بنیادیں 5 ہیں. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ولایہ. 5. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ولایہ. اب بخاری کھول لو. معروف راوی ہے، معروف راوی ہے. 5000 فتح خیبر کے بعد کلمہ پڑھ کے 5000 روایتوں کا. اور وہ جو اوائل اسلام میں آئے تھے وہ سینکڑوں میں بھی حدیثیں نہیں دے سکتے. اب اس سے پوچھا کہ بنیادیں اسلام کی کیا ہیں؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، لا الہ الا اللہ. اب وہ مکالمہ میرا سمجھ میں آیا. یہاں بادشاہ مزاج لوگ کلمہ پڑھ کر ناسازگار مزاج رکھتے ہیں، ناسازگار مزاج رکھتے ہیں. یار راوی کا مزاج ولایت کے سلسلے میں سازگار نہیں تھا. یار راوی کا مزاج ولایت کے سلسلے میں سازگار نہیں تھا. لیکن پھر بھی میں اس ممبر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ وہ ولایت کے مقابل میں لایا بھی تو کیا لایا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا تباہ رکھتا تھا، لیکن قرآن کے آئینے میں حقیقت یہی ہے. قرآن کے آئینے میں حقیقت یہی ہے کہ کوئی آغاز پکڑ کے رک جاتا ہے اور کوئی انجام تک پہنچ جاتا ہے. جو آغاز میں قدم رکھتا ہوا اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر جب پورا ختم کرتا کہتا آمین. لیکن اس نے آغاز میں بھی قدم رکھا، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے جب منزل سے قیام کر لیتا تو وہ سورہ ختم کر کے آمین نہیں کہتا، وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، کہتا الحمدللہ رب العالمین. تو عزیزوں قرآن میں تو واضح موجود ہے، قرآن میں تو واضح موجود ہے. مجھے نہیں معلوم مسلمانوں کی تاریخ میں کتنے ولی ہیں، لیکن قرآن میں 3 ولی ہیں. قرآن میں 3 ولی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ ولی، رسول ولی، و مومن ولی. ٹھیک 3 ولی ہیں قرآن کے اندر. تو اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے، ابھی وہ آغاز کی منزل پر ہے. اور اگر معصوم ولایہ کہہ رہا ہے
تو میں سجدہ شکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ منزل اتمام ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، وہ مومن ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز ولایت جب سمجھتی ہے تو نقطہ توحید بن جاتی ہے، اور ولایت جب پھیلتی ہے تو غدیر کے میدان تک چلی جاتی ہے۔ بس معذرت چاہوں گا، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا۔ تو یہ امام تہم، یہ منزل ہے امام تہم۔ اور پھر میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر مسجدیں انتشار نفس کی عمال گاہیں بنی، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، مسجدیں انتشار نفس کی عمال گاہیں بن جائیں تو گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ امت مسلمہ لڑے نہیں، جہاں انتشار ہے اس سے دامن بچائیے، اور اگر مجلسیں انتشار نفس کی جگہ بن جائیں تو پھر گھر میں صرف دو کام کر کے دیکھیں، مجلس مکمل۔ امام علی نقی ہادی نے جو زیارت جامعہ کبیر تعلیم فرمائی، اس کو تلاوت کریں گھر میں بیٹھ کر، یہ فضائل ہے، یہ فضائل ہے۔ اور پھر زیارت وارثہ جو حضرت حجت نے تعلیم فرمائی، اسے تلاوت کر لیں، یہ مسائل ہے، مجلس مکمل ہو جائے۔ تو روز مجلس کیجیے، روز مجلس کیجیے، 2 ماہ 8 دن مجلس نہیں ہے، روز مجلس کیجیے۔ اگر آپ صبح میں فرصت حیات پاتے ہیں تو زیارت جامعہ کبیر کو تلاوت کریں، زیارت وارثہ کو تلاوت کریں، یہ روز مجلس۔ اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا اسرار آپ پہ کھل رہے ہیں، کیا کیا اسرار آپ پہ کھل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے مولانا میں 13-14 برس کا تھا، تو قبلہ گاہی نے کاتب بلایا، قبلہ گاہی نے کاتب بلایا، حضرت علامہ رشید شرابی علیہ اللہ مقام، اور لکھا تھا تو کہنے لگے اس کے اوپر زیارت جامعہ کبیر لکھو، اور خود بیٹھ کر اس کو لکھوائے۔ تو ان کے صاحبزادے نے کہا، نصیر بھائی، نصیر شرابی صاحب نے، کہنے لگے بابا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کفن ہے اور زیارت جامعہ کبیر لکھوا رہا ہوں۔ اور پھر کہا کہ میرے کفن میں زیارت جامعہ کبیر کو رکھنا، یہ میری شفاعت ہے، یہ میری شفاعت ہے۔ میرے عزیز، اگر آپ معصوم کے راستے پر ہیں تو معصوم کے راستے پر لفظی نہ رہیں، معنوی رہیں۔ جب آپ تلاوت کرنے لگیں گے تو آپ جانیں گے کیا کیا اسرار کھل رہے ہیں، کیا کیا اسرار کھل رہے ہیں۔ یعنی ایک منزل تو میں آپ سے تبادلہ کرتا ہوں کہ اس کا جس نکل کے آتا ہے، جس نکل کے آتا ہے۔ میں جب زیارت جامعہ کبیر کو تلاوت کر رہا تھا تو مال اولنا آخرنا کی منزل کے اوپر میں پہنچا کہ جو ہمارے اول کے لیے ثابت ہے وہی ہمارے آخر کے لیے ثابت ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو حضرت حجت سے سوال کر رہا ہوں، میں حضرت حجت سے سوال کر رہا ہوں کہ مولا وہ کیفیت ظلم کیا ہوگی جب آپ پردے کو الٹ کر آئیں، جب آپ پردے کو الٹ کر آئیں۔ تو اس کی سر مجھ پہ واہ ہوئی، اس کی سر مجھ پہ واہ ہوئی۔ انہوں نے کہا دیکھو دنیا کے نجس ترین لوگ تھے، جو دنیا کے نجس ترین لوگ تھے، انہوں نے بھی ہماری برابری کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ کیفیت ظلم یہ ہوگی کہ نجس انسان ہماری برابری کا دعویٰ کرے،
نجس انسان ہماری برابری کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیفیت ظلم جب ہوگی تو پھر ہم حجاب کو الٹ کر آئیں گے، پھر ہم حجاب کو الٹ کر آئیں گے۔ تو ذرا عالم تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے زنگ آلود آئینے کے اندر ان کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنے زنگ آلود آئینے میں ان کی زندگی نہ دیکھو، ان کے مجلہ آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھو۔ اس کے داغ دھلتے چلے جائیں، اس کے داغ دھلتے چلے جائیں۔ کربلا سے حیات ایسی مربوط کرو کہ جہاں اس میں طہارت آ جائے، جہاں اس میں پاکیزگی آ جائے۔ دعا یہی کرتا ہوں کہ غم سرور میں خاک ہو جاؤ، غم سرور میں خاک ہو جاؤ، یا الہی میں پاک ہو جاؤ، یا الہی میں پاک ہو جاؤ۔ یہ مجلسیں طہارت نفس کے لیے، یہ مجلسیں طہارت نفس کے لیے۔ ایک دن میں حسین نے 72 کو اطمینان نہیں دیا، قیامت تک آنے والے ہر طالب کو کیفیت اطمینان دی تھی، قیامت تک آنے والے ہر طالب کو کیفیت اطمینان دے دی۔ ورنہ بتاؤ، جب اس فرش پہ آ کے بیٹھتے ہو تو کیا ملتا ہے تمہیں؟ سکون ہی تو ملتا ہے، اطمینان ہی تو ملتا ہے۔ غم دنیا یاد نہیں رہتا، غم مولا یاد آتا ہے، غم مولا یاد آتا ہے۔ لیکن عزیزوں، اس قلب سے پوچھئے کہ جو شجاع، اس قلب سے پوچھئے کہ جو شجاع، اور اس شجاع سے یہ کہا جائے کہ تمہیں جنگ نہیں کرنا،